بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج ہمارا 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ حج۔ 17واں پارہ تو ہمارا شروع ہو چکا تھا، سورہ حج شروع ہو رہا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ سورہ بھی مکی ہے، مدنی ہے یہ بھی سورہ، اس میں لیکن کچھ آیتیں اس کی مکہ میں نازل ہوئی۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آیت یا ایہا الناس، تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یا ایہا الذین کفروا نہیں کہا گیا، لیکن یہاں پر سارے ہی لوگوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی خطاب کافروں سے ہوتا ہے، کبھی کبھی یہود سے ہوتا ہے، کبھی کبھی نصارہ سے ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمام عالم کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اب کون سی بات کس کے لیے ہو رہی ہے، کون سی بات ہمارے مومنوں کے لیے خاص بات کچھ بتائی جا رہی ہے۔ یہ ایٹ لیسٹ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی جانی چاہیے ساتھ ساتھ۔ اب تو یہاں پر اب کیا ہے، یا ایہا الناس، سب سے پہلے انسان کو تقوی سکھایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرے، انسان تقوی اختیار کرے۔ کیوں؟ انا زلزلۃ الساعۃ، ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کو۔ جیسے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے، دوزخ کے، جنت کے بہت سارے نام اس کے علاوہ آئیں گے قرآن میں۔ تو یہ قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ ساعہ۔ تو یعنی کہ ساعہ ویسے تو گھڑی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کون سی گھڑی ہوگی؟ ڈے آف ججمنٹ کی گھڑی۔ تو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اس دن سے ڈرنے، اگر ہم اس دن سے ڈریں گے تو آلریڈی اگر ہمارے اندر تقوی ہوگا تو ہمیں وہ یاد رہے گا نا وہ دن۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہی نہیں رہے گا تو وہ دن ہمیں کہاں سے یاد رہے گا؟ اب دیکھیے دنیا کی چیزیں ہمارے اندر، اتنی ساری چیزیں رہیں گی دنیا میں، ساری چیزیں یاد رہیں گی، لیکن کیا ہوگا؟ وہ ساری چیزیں ہم کو کب آئیں گی؟ جب ہمارے اندر ایمان رہے گا، جب ہمارے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی، اللہ کی ڈر پیدا ہوگا، تو پھر جب کہیں جا کر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کے اندر سب سے پہلے تقوی ہونا ضروری۔ تقوی ہوگا تو انسان اپنی موت کو بھی یاد کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ایک بڑی قیامت اور ایک چھوٹی قیامت، ایک قیامت الکبریٰ اور ایک قیامت الصغریٰ۔ تو کیا ہے؟ ہماری موت بھی ہماری قیامت صغریٰ ہمارے لیے ہے، اور بڑی کون سی قیامت ہے؟ جو ڈے آف ججمنٹ ہے۔ تو انسان اس کو یاد کرے، کیونکہ وہ زلزلہ ہے۔ زلزلہ کیسا ہے؟ ہلا دیا جانا، یہ زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ ایک ٹیبل پہ اگر دیکھیں کہ آپ بوٹلز رکھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، کچھ سامان رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو ہلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری چیزیں اتھل پتھل ہو کر زمین پر گر جائیں گی۔ تو قیامت کے دن، اب ویسے تو زلزلے کا کانسیپٹ ہم سب کے ذہنوں میں ہے، ہم اپنے آس پاس دیکھیں، لیکن وہ بہت ہی کم درجے کا زلزلہ ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک زلزلہ ہوگا، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا؟ زمین الٹی چال چلنے لگے گی۔ ایک طریقے سے یہ ہے کہ زمین الٹی چال چلنے لگے گی، اور ستارے، سیارے سب الٹی چال چلنے لگیں گے، اور جو سیدھی چال چلتے تھے اب الٹی چال چلنے لگیں گے۔ اور اسی طریقے سے سورج، چاند، زمین سب اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ قیامت کی علامت میں سے یہ ایک سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور سورج الٹی چال چلنے لگے گا۔ یعنی کہ یہ بھی الٹی ہو گئی نا چال، روز وہ مشرق سے طلوع ہوتا تھا، اب مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ درہم برہم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اور اس کی تدبیر کے تحت ہو رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا، اور ان ساری چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، اور سارے لوگ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کیسے لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اپنوں کو بچا رہے ہیں، کوئی اپنی جان لے کر بھاگ رہا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنی جان کی فکر کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو کیسے بچا لوں،
اگر دوسروں کو بچانے جاؤں گا تو میری خود بھی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی، یہ انسان سوچتا ہے نا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر انسان اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ کئی ہمارے آس پاس اب سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ کہیں دوسرے شہروں میں جب زلزلہ آتا ہے تو اس کا ہم سین لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خطرناک اثرات وہاں پر زلزلے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ کیسا ہے کہ بہت بڑا عظیم، اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شیء عظیم۔ یہ بہت ہی بڑی ہولناک چیز ہے کہ جب انسان اس وقت کیا ہوگا؟ پریشان حال ہو جائے گا۔ لیکن کون اس کو یاد رکھے گا؟ جس کے پاس تقویٰ ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، جس کو یہ یاد رہے گا کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملنا ہے جا کر۔ اب اگر یہ یاد رہے گا تو پھر وہ اپنی تیاری بھی کرے گا اس حساب سے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے عمرہ جانے کا، تو آپ عمرہ جانے کے حساب سے آپ پلاننگ کرنے کے بعد آپ ٹکٹ لیں گے، آپ تیاری کریں گے، آپ شاپنگ کریں گے، آپ احرام خریدیں گے۔ یہ آپ کو جانا ہے، آپ کو پکا ارادہ ہے نا۔ اب جس کو معلوم ہے کہ تو ابھی تو میں نہیں جا رہا، تو وہ احرام بھی نہیں خریدے گا، وہ کوئی تیاری بھی نہیں کرے گا۔ تو اور جو جانے والا ہے وہ دیکھیے کہ اس کی کیسی تیاری ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم نے جانا ہے، اگر ہمیں ملاقات کا خیال ہے، ملاقات کی تیاری ہمیں کرنی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دن اور رات اس حساب سے گزاریں گے، اس حساب سے ہم تیاری کریں گے کہ نہیں مجھے اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، نہیں قیامت کا دن قریب آنے والا ہے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ پھر اس دن کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور وہ تو لوگوں کو مدہوش، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ یعنی کہ سب سے اہم رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں اور بچے کا۔ یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلے ایسی دہشت پھیل جائے گی کہ جو دودھ پلانے والی بچے، دیکھیے نا، ماں جب دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو تو چھوڑتی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیسا حالت ہوگی کہ یہاں پر لوگ پریشان ہو کر اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں رہے گی ان کو کہ یہ میرا بچہ ہے یا دودھ پی رہا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کا جو رشتہ ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے آس پاس، اگر ہمارے دلوں میں اگر کوئی رشتہ ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے ماں دیکھیں نا کہ اس کے کتنا فکر کرتی ہے کہ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رونے کا، بچہ کیوں رو رہا ہے تو ماں کو پتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون فکر کرتا ہے؟ ماں فکر کرتی۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ ماں بھی اس کی فکر نہیں کرے گی، ماں بھی اس کو چھوڑ دے گی۔ اور دیکھیے کہ جو حمل والیاں ہیں ان کے حمل گر جائیں گے۔ آج دیکھیے کہ اگر کسی کا مس کیریج ہوتا ہے تو اس کی ریزنز کیا بنتے ہیں؟ ٹینشن، پریشانی، بھاگ دوڑ میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس وجہ سے ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ انسان اتنا پریشان وہاں پر بھی انسان قیامت کا زلزلہ دیکھ کر اتنی گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہو جائے گی، اتنی دہشت اور اتنی ہولناکی ہوگی کہ انسان گھبراہٹ سے اس کے جو حمل ہے عورتوں کے وہ بھی گر جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے اس حشر کا میدان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین بھی کیسی ہے کہ اتنی تیز رفتاری سے گردش کر رہی ہے، لیکن دیکھیے کہ ہم کو کبھی نہیں پتا چلا کہ زمین گردش کر رہی، لیکن اس وقت پھر اس کا ہلانا اس وقت کا الگ ہوگا، اس کے دھماکے کی دہشت، ایسا خطرناک دھماکہ ہوگا اس دن کا۔ اور سور جب پھونکا جائے گا تو ہر حاملہ کیا کرے گی؟ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی کہ اس کے مس کیریج ہو جائیں گے، اور لوگ اتنے زیادہ پریشان اور ایسے ہو جائیں گے، ایسے لگ رہا ہوگا ان کو دیکھ کر کہ جیسے نشے میں، مطلب کسی کو کچھ بھی نہیں سوچائی دے رہا۔ نشے میں انسان کو نہیں سمجھ آتا نا کہ دن ہے، رات ہے، کیا ہے، کون ہے سامنے، کون ہے پیچھے، کون ہے، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ تو یہاں پر انسان کو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ انسان ایسے ہوگا جیسے کہ نشے کی حالت، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ نشے میں نہیں ہے وہ، لیکن ایسے لگے گا کہ وہ مدہوش ہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو رحم فرمانا ہم پر، اللہ تیرے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دینا اس وقت۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا،
اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یہ دیکھیے کہ کیا لکھا گیا ان کے لیے کہ شیطان مرید، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر علم کے بحث کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے آپ دیکھیے کہ جن کو بہت کم علم ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ بحثوں میں بہت زیادہ پڑے، نہیں ایسا کیوں ہے، نہیں چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں یہ آئی بروز بنانا نہیں لکھا ہوا ہے کہاں پر، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، کہاں حدیث ہے، حدیث بتاؤ۔ یہ جو بحثیں جو کرتے ہیں نا، یہ کون کرتا ہے بحث؟ یہ بحث صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو بغیر علم کے، آپ دیکھیں گے کہ علم والے لوگ ہیں نا کبھی بھی بحث نہیں کریں گے، خاموش، حالانکہ ان کے علم کے خزانے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے بحث کرے نا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں رہا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، ہر شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ شیطان بھی کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ تو ہم نے بھی کیا لکھ دیا، کتب علیہ انہ من تولاہ، کہ وہی اس کا دوست ہوگا اور وہی اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ دیکھیے کہ کہاں راستہ دکھا رہا ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں راستہ جنت کا بتایا تھا، لیکن شیطان بہکا بہکا کر دنیا کی خوشنما چیزیں، رنگینیاں بتا بتا کر انسان کو کہاں لے کر جا رہا ہے، ایسی جگہ پر جہاں جہنم کے راستے ہیں، جہنم کے عذاب کے راستے دکھائے گا وہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے دور رکھے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاوے سے ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے دور رکھے۔ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو نقش کی ہوئی ہے اور نقش کے بغیر بھی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کیسے اس کے سٹیپس ہیں، کیسے اس کے ادوار ہیں، کہ ایک ایک الگ الگ دور سے پھر وہ گزرا۔ سب سے پہلے وہ کیا تھا، خون کا لوتھڑا تھا، اور پھر بعد میں وہ گوشت کی بوٹی بن گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نقش بنا دیے، آنکھ کی جگہ بنا دی، ناک کی جگہ بنا دی، کیسے ناک میں 2 سوراخ، اور یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ناخن، ایون ناخن تک بچے کے پیٹ میں بن گئے، کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ اس میں ایک نشانی دیکھیے کہ اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بالکل ایسی بنائی کہ بالکل انسان کا دماغ اس تک نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتا رہے ہیں اپنی کاریگری، کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں اگر کوئی شک ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک گوشت کے خون کے لوتھڑے سے ایک بچہ بنا سکتا ہے تو اس کو دوبارہ اٹھانے پر وہ کیوں نہیں قدرت رکھ سکتا؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے دلیل تو انسان کا اپنا وجود ہے۔ آدم کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی بے جان چیز ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر آگے دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے پھر اولاد پھیلی، پھر اب یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد انسان بھی دیکھیے کہ کیسا ہے، کہ انسان انہی غذاؤں سے انسان کھاتا ہے، غذائیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، زمین بنائی، زمین میں سب غذائیں اگا دی، انہی غذاؤں سے کہیں انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں بنتی ہیں، کہیں جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ بنتے ہیں، پھر اسی غذا سے نطفہ بھی بنتا ہے، جو اس طرح نطفے کے ایک خطرے میں ہزاروں مطلب جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک نطفہ جو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اووری میں، تو اس میں کیا ہے، ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ یہ زمین میں بے جان چیز ہے، اور یہ غذائیں جو انسان نے استعمال کی ہیں وہ بھی بے جان ہے، لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور ایسے ہلنے والے، حرکت کرنے والے جراثیم پیدا کر دیے، اور پھر ہزاروں جراثیموں میں کوئی ایک جراثیم عورت کے بیضے سے، مطلب انڈے سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ صورت میں کہ اللہ کو منظور ہو۔ ورنہ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حمل قرار نہیں پاتا، ہزار ممکن کوشش کر لے ڈاکٹرز، اس میں بری جان جوخم لگا کر کوششیں کر لے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، حمل قرار نہیں پاتا۔ صرف اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے
یہ ساری چیزیں طے پاتی ہیں. بار بار اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحم مادر کے تہ بہ تہ اندھیروں میں انسان کی جس طرح تخلیق ہوتی ہے اور جن جن مراحل سے وہ گزرتا ہے، ان میں سے اللہ نے صرف ان مراحل کا ذکر کیا یہاں پر، کہ جو عام انسانوں کے مشاہدے میں آتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، آج سائنس کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے چیزیں بن رہی ہیں، کہ نطفے کے بعد جمع ہوا خون ہے، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گیا، مگر اس پر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں. پہلے کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس کو بہت پہلے ایکسپلین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے اور ایسے ایسے بنایا، یہ تھے اس کے سٹیپس. تو آج سائنس نے اس کو سائنس کی ایجاد دیکھ لیجئے کہ سائنس نے اس کو یہ پروف کیا کہ ہاں واقعی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اولاد کو. تو پھر اس کے دیکھیے کہ کیسے اس کے باڈی پارٹس بنتے ہیں، پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں بھی، پھر الگ الگ عضلات بنتے ہیں، پھر مقررہ وقت کے بعد انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو وہ لڑکا بن جاتا ہے اور چاہے تو لڑکی بن جاتی ہے. تو یہ سارے مراحل کی اللہ کی ذمہ دار زبردست نگرانی میں یہ ساری چیزیں طے پاتی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی، کیسا اللہ کا کارخانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. ایک ریسرچ کے مطابق میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا سسٹم کہ ماں جو کھا رہی ہے اس کا مزہ بھی بچہ انجوائے کرتا ہے. اگر کوئی اچھی چیز ہے تو بچہ اس سے مطلب پیٹ میں اگر اس کو پہنچ رہی ہے وہ چیز کا ٹیسٹ، اگر اس کو پہنچ رہا ہے تو بچے کے چہرے پر انہوں نے سونوگرافی سے، الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتا لگایا کہ بچے کے چہرے پر خوشی کے اثرات انہوں نے دیکھے. اور کچھ ایسی کڑوی یا پھر سخت کسیلی دوائیں ہیں، اس طریقے کی ماں جب کوئی چیز پیتی ہے یا کھاتی ہے اس طریقے کے، تو بچے کے چہرے پر ناخوشگوار اثرات دیکھے گئے. تو یہاں تک کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے، یہ دماغ کام نہیں کرتا کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اور کیسے اس کو اب آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنائی ہیں. پھر جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. پھر تم میں سے کسی کی تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر یعنی کہ انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے. یرد الی ارذل العمر منکم من یتوفی منکم، کچھ کو فوت کر لیا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ کوئی جوانی تک پہنچتا ہی نہیں، کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جاتا، کوئی ٹین ایج میں آنے سے پہلے فوت ہو جاتا، کوئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا، یہ بھی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو تو ہم پہلے ہی فوت کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی ایسے بھی ہے کہ پھر بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اور کس کو بدترین عمر کس کو کہا جاتا ہے؟ انتہائی بڑھاپے کی عمر. یرد الی ارذل العمر، ارذل العمر کس کو کہتے ہیں؟ رذیل عمر. رذیل مطلب ایک دم کیسی کہ ضلالت والی، کہ کوئی پوچھ رہا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. بچے اگر اچھے ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھیے کہ اگر جس کے بچے نہیں ہیں یا جس کے بچے نافرمان ہیں تو ایسی بڑھاپے کی عمر جس میں ماں باپ بالکل لاچار اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ بالکل بستر پہ پڑے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پیشاب پاخانے کی ان کو کوئی ہوتی ہے. تو وہ اتنا زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹائم ان کے بچے اگر فرما بردار ہیں، اگر ان کی خدمت کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ورنہ وہ تو کئی لوگوں کا ایسا سنا گیا کہ وہ بیچارے پیشاب کر کے 2 2 دن 3 3 دن اسی میں پڑے ہیں، پاخانہ کر کے ان کا کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. یہ ہوتی ہے رذیل عمر. اللہ اس رذیل عمر سے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی نا. رذیل عمر سے پناہ مانگنے کی کیا دعا سکھائی گئی؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہم مارننگ اور ایوننگ اذکار میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سوری مارننگ اور ایوننگ اذکار میں ہم نہیں پڑھتے، بلکہ اتحیات کے بعد جو دعائیں میں نے آپ کو لرن کروائی تھی جو ہمارا صلاح کا جو پروگرام تھا اس میں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بہنوں کو یاد ہوں گی. تو کس کس کو یاد ہے کہ وہ والی دعا جو میں نے یاد کرائی تھی، رذیل عمر کی طرف لوٹائے جانے والی دعا؟ تو دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے. ریشما آصف کو یاد ہے. الفاظ سٹارٹ کے لکھیے، دیکھیں گے کس کو یاد ہے. سٹارٹ کے الفاظ لکھیے، کیا ہے اس کے الفاظ سٹارٹ کے؟ ماشاءاللہ بہت ساری بہنوں کو یاد ہے. عائشہ، زینب، بشرا، ہبا حسین، روبینہ. اللہم
نہیں نہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، یہ والی دعا ہے نا. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں رذیل عمر کی طرف لوٹائی جاؤں. ایسی عمر جہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، اسے کوئی کھلائے تو وہ کھاتا ہے، کوئی اسے پہنائے تو وہ پہنتا ہے، ایسی رذیل عمر. تو اس سے پناہ مانگنے کے لیے بھی ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے. یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ایسی رذیل عمر کی طرف لوٹائی جاؤں. تو یہاں پر وہی رذیل عمر کی طرف، بدترین عمر کہا گیا اس کو، انتہائی بڑھاپے کی عمر، کہ انسان جب بالکل مجبور ہو جاتا ہے اولاد کا، اور اولاد اگر اچھی ہو اس کی تو پھر ٹھیک ہے، اگر اولاد نافرمان ہے. دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اولاد آج کل کی اولادیں جو ہے نا، تو ان کو اگر تو دین کے گھر میں ہے، اگر تعلیم دی ہوئی آپ نے اولاد کو، تو پھر وہ اولادیں بھی کیسی ہوں گی؟ فرما بردار ہوں گی. اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے تنگ پڑتے ہیں بچے، کہ اگر 1 سال 2 سال 5 سال ماں باپ اگر بستر پہ پڑ جائیں تو ایسے تنگ پڑتے ہیں کہ اب ان کا ہمیں کرنا پڑے گا. یہ کہتا ہے کہ تم لے کر جاؤ، وہ کہتا ہے کہ تم لے کر جاؤ، سب بچے ایک دوسرے پر ٹالنے لگتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسی عمر ہے؟ رذیل عمر ہے یہ. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی کہ اللہ سے ایسی دعا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں چلتے پھرتے اس دنیا سے اٹھا، اللہ ہم کسی کا محتاج نہ بنے، اللہ ہم جب تک زندہ ہوں ہر ایک کے لیے ہم فائدے مند ثابت ہوں. ہم نے ینفع الناس پڑھا تھا نا، لوگوں کے لیے فائدے مند ہو ہم، کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھا سکے، ہم لوگوں کے لیے فائدے مند بن سکے. یہ ہمارا ہونا چاہیے. دعا مانگنا بھی تو ہمیں آنا چاہیے نا، تاکہ وہ سب کچھ. اب دیکھیے کہ جب انتہائی رذیل عمر کی طرف، بڑھاپے کی طرف انسان چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، مطلب سب کچھ جاننے کے بعد پھر وہ کچھ نہ جانے. انسان کیسا ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھو کہ جوانی میں انسان ٹاپر تھا، کالج کا ٹاپر تھا، پھر اس کے بعد وہ بڑی جاب اس کو مل گئی، وہ بڑا ہر جگہ اس نے ٹاپ کیا، یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا، اتنے اس کا تیز ذہن تھا کہ وہ ساری چیزوں میں وہ ٹاپ کرتا تھا، سب کلاسز میں وہ آگے آتا تھا، سب لوگ اس کی تعریف کرتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا دماغ کم ہونے لگا، وہ چیزوں کو بھولنے لگا. پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب وہ ساری چیزیں بھول رہا ہے، اب اپنے اپنوں کو بھی یاد نہیں رکھ رہا، اپنے دن اور رات اس کو نہیں سمجھ آ رہے، کون ہے کس کو نہیں پہچان رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی عمر کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں پھر، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس میں پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دی. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو دوبارہ زندہ کرے گا نا مردوں کو، تو اس کی ایک مثال اس سے بتائی گئی کہ زمین کیسی تھی؟ مردہ تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش برسائی، پھر وہ حرکت میں آ گئی، پھر پھول گئی، پھر ہر قسم کی پربہار چیزیں اس نے نکالی اس میں سے. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ ہی نے، اللہ کے حق سے ہوا. وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آنے ہی والی ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، بغیر ہدایت کے اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور تکبر سے اپنا منہ موڑ لیتے، پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں. اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، کہ یعنی کہ دیکھیے کہ قرآن سے لوگ ہٹا دیتے ہیں، دین سے لوگ ہٹا دیتے ہیں کہ ارے چھوڑو نا، ابھی کیا جوانی میں کیا تم اتنا زیادہ دین کی طرف چلے گئے، ابھی تو یہ انجوائمنٹ کا ٹائم ہے. ایسے کر کر کے کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، کہ انسان جب دین کی طرف جاتا ہے تو اس کو الگ الگ طریقوں سے بہکانا شروع کرتے ہیں. آج کل تو ایک نیا فتنہ یہ شروع ہو گیا کہ تم کس کا فالو کر رہے، ان کا نہیں فالو کرنا، ان کو ہی فالو کرنا. الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں، الگ الگ. اب میں تو گروپس کا نام نہیں لوں گی یہاں پر، لیکن یہ کہ ان کو فالو کرنا، ان کو نہیں کرنا. یہ دیکھیے کہ آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، صرف یہاں پر قرآن ہے، قرآن کے ٹرانسلیشن ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس میں کوئی شرک کی بات آتی ہے، شرک کا رد ہوتا ہے تو وہ تو ہم پڑھیں گے نا، اس سے تو ہم گزریں گے نا، بس اتنی بات ہے. تو لوگ اس کو بھی برا مانتے ہیں کہ یہ ہم کو بدعات سے ان کو روکیں گے آپ، وہ ہٹ فوراً. آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو بدعات سے روکا جائے نا، کئی ایسے لوگ تھے جو قرآن کی کلاس میں آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو شرک اور بدعات سے روکا جا رہا ہے، فوراً انہوں نے لیفٹ کر دیا گروپ. نہیں نہیں، یہ تو غلط چیزیں بتا رہے ہیں، یہ تو سعودی عربیہ میں رہ کے وہابی ہو گئے، ان کا تو نظریہ ہی بدل گیا، یہ تو ہمارے دادا پر دادا سے چلتی آ رہی تھی چیزیں، ہم اس کو کیسے چھوڑیں. ہم یہ شب معراج، شب برات، یہ ساری چیزیں، یہ درگاہوں پہ جانا اور وہاں پر مانگنا، اور اس طریقے سے فاتحہ، درود، یہ ساری چیزیں، قرآن خوانی، یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس برسوں سے چلی آ رہی ہیں، یہ ہمیں اس سے روک رہے ہیں. تو اس سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کلاس ہی چھوڑ دی. اب وہ دیکھو قرآن سے دور ہو گئے، جو تھوڑا بہت قرآن سمجھ آ رہا تھا وہ بھی نہیں سمجھ آئے گا. اب یہی بات ہے کہ شیطان دیکھیے کہ کیسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان پھر اس سے دور ہو جاتا ہے. شیطان قرآن سے ہی دور ہو گیا انسان. تو کم سے کم میں سمجھتی ہوں کہ جن کو کوئی دوسری باتوں سے اگر کسی کو ہے کوئی اعتراض تو وہ چھوڑ دے. باقی کی تو بات سن سکتے ہیں نا قرآن کی، کہ قرآن ہم سن سکتے ہیں، قرآن کی یہاں پہ لائنز چل رہی ہیں، بالکل ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن چل رہا ہے، کوئی اس میں اپنی طرف سے میں شامل نہیں کر رہی ہوں بات. تفسیر بھی کوئی اوتھینٹک اسکالر کی تفسیر ہے جو یہاں پر سعودی عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے. تو ایسا تو کوئی نہیں ہے نا کہ کوئی انسان اپنے دل سے اپنی کتاب بنا لے اور بول دے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پر دیکھیے کہ شیطان اسی طریقے سے تو گمراہ کرتا ہے نا انسان کو، کہ کہیں انسان شیطان، اب دیکھیے کہ انسان جب قرآن کی طرف آتا ہے نا تو قرآن کی مٹھاس اس کے دلوں میں اترتی ہے، پھر وہ اور زیادہ سیکھنے کی خواہش مند ہوتا ہے، اور زیادہ نیکیوں کا خواہش مند ہوتا ہے. تو شیطان یہی تو نہیں چاہتا، اسی لیے تو چاہتا ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کر دے. تو کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں صرف اسی بات پر کہ اب نہیں، ہمیں ان کی نہیں سننا. تو ان کی بھی نہیں سن رہے، کس کی بھی نہیں سن رہے، پھر بیٹھے ہیں گھر میں، بیٹھے ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن اب ان کو کوئی اوتھینٹک اسکالر نہیں ملتے جب تک وہ کسی کی بھی نہیں سن رہے. تو ایٹ لیسٹ ہماری زندگی میں کوئی تو ہو ایسا وقت کہ جب ہم قرآن سنیں. اور ہمارے پڑھنے میں اور دوسروں سے سننے میں ایک الگ بھی بات ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے. کوئی ٹیچر سے سننے میں یا کوئی دوسروں سے سننے میں ایک کوئی دلوں پہ بات اثر کرتی ہے. اب یہی بات آپ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیں گے، اتنی بات دل پہ اثر نہیں کرے گی، لیکن اب جب سنتے ہیں تو واقعی ہمارے دل ہلنے لگتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں، از راہ تکبر، تکبر کی وجہ سے صرف اپنا منہ موڑ لیتے. اور پھر کبھی کبھی لوگوں کو لگتا ان کو کیا آتا ہے، ان سے زیادہ تو ہم کو آتا ہے، ہم تو پہلے سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں تو بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہمیں کیا ضرورت ہے کلاس کی. انسان یہ سوچ کے تکبر میں آ جاتا ہے. شیطان اس کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ تم تو بچپن سے پڑھتے آئے، تمہیں کیا ضرورت ہے سننے کی، تمہیں تو آلریڈی اتنا علم ہے. تو کئی لوگوں نے اسی طریقے سے جواب مجھے بھی دیے کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو بچپن سے درس ہوتے ہیں، مجھے تو سارا کچھ آتا ہے، ہمارے گھر میں بچپن سے سنتے آئے ہیں، سارا کچھ ہمیں پتا ہے، تو ہم خود پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کلاس میں جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیے کہ کلاس میں جوائن کرنے سے فائدہ کیا مل رہا ہے ہم کو. یہ فائدہ ایک تو یہ مل رہا کہ نور کی محفل میں ہمیں بیٹھنے کا اجر مل جا رہا سب سے پہلے. اب سنیں گے نہیں سنیں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن صرف بیٹھنے سے، یہاں آنے سے اللہ تعالیٰ دیکھیے آسمانوں پر نام لے رہا ہے ان سارے بندوں کا جو جمع ہوئے ہیں قرآن سننے کے لیے، جو جمع ہوئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو اجر ہمیں مل گیا نا. ابھی تو قرآن سیکھا نہیں سیکھا وہ بہت لاسٹ کی بات ہے، وہ کتنا سیکھا نہیں سیکھا وہ بات کی بات ہے. لیکن صرف یہاں بیٹھنے والا، اور وہ بھی بنا انٹینشن کے بھی بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہا. ایک تو انٹینشن سے آیا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، میں اللہ کو خوش کروں، ایک تو ایسے ہی آ گیا چلو ٹھیک ہے، چلو آج سن لیتی ہوں میں، چلو آج میں فری بیٹھی ہوں، فارغ بیٹھی ہوں، آج میں کلاس جوائن کر لیتی ہوں. تو ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اجر دے دیا. لیکن دیکھیے کہ ان کا اجر برابر نہیں ہوگا، ان کے برابر نہیں ہوگا جو دوڑ دوڑ کے آئے. یسارعون فی الخیرات جو ہیں ان کے برابر تو ان کا اجر نہیں ہوگا. تو یہاں پر اجر کس کا ہوگا کہ جو دوڑ کے آئے، جو شوق سے آئے، ان کا اجر ایک الگ اجر ہے ان کا. اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور کہیں گے کہ یہ تیرے ہی اپنے اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا.
اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، پھر اگر اس کو نفع پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے قرار پا لیا، اور اگر اس پر آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر چلا گیا، آخرت اور دنیا دونوں کھو بیٹھا۔ یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ یہ گمراہی انتہائی درجے کی ہے۔ یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے۔ ایسا کارساز بھی برا ہے اور ایسا ساتھی بھی برا ہے۔ بلا شبہ اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ جو خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی تان لے آسمان تک، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز دور کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا جس کی تمام آیات صاف صاف کھلی ہوئی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگر کوئی یہ لگ رہا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر رہا ہے، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایسا آیت سے ایسا خیال کرنے والے سے مراد دو ہی لوگ ہیں، منافق یا جو کفر اور اسلام کی حد کے سرحد پر کھڑے ہیں، کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ کی راضی اور شاکر نہیں رہتے۔ جب اسے کفر اور شرک کے صف میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا تو وہاں شامل ہو جاتے، جہاں پر انہیں فائدہ نظر آتا فوراً ادھر لڑک کر آ جاتے۔ تو یہ کیسے ہیں؟ یہ ایک دم کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، بالکل کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، کبھی جہاں پر فائدہ مل گیا وہاں چلے گئے۔ اب کبھی یہ دیکھیے کہ آستانوں پر جا رہے ہیں، وہاں کی خاک چھان رہے ہیں، اب ان کو وہاں پر فائدے مل رہے ہیں تو وہاں چلے گئے، اب ان کو وہاں فائدے نہیں ملے تو پھر ادھر آ گئے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، تو ایسے لوگ جو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کر رہا تو چھوڑو میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ شرک اور بدعات میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ سے تو اتنی ہی دعا کر لی، اب تھوڑا فلاں مزار پر چلے جاؤ، وہاں پر نظر نیاز کر لو، وہاں پر سجدہ کر لو، ان سے مانگ کر تو دیکھو، وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ اللہ تک تمہاری سفارش پہنچائیں گے۔ ایسا شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ کا سننا اور نہ سننا دونوں انسان کے لیے آزمائش ہے، دونوں اللہ کو اس پر توکل ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سن رہا ہے، میری کوئی دعا قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس میں میرے لیے ہی کوئی بھلائی ہے۔ کبھی انسان دیکھے کہ انسان ایک اولاد مانگ رہا ہے، اگر وہ اولاد اس کو دی جاتی اور وہ اولاد اس کے لیے خون کے آنسو بن جاتی تو اس سے تو بہتر تھا کہ اسے اولاد نہ ہوتی۔ کہ یہ بات بھی ہے نا کہ اللہ کوئی ایسی چیز انسان مانگ لے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ انسان گاڑی مانگے، گاڑی اس کو چلانا نہیں آتی، گاڑی کی اتنی ضد کر رہا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ گاڑی دے دے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ ساری زندگی اپاہج ہو جائے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ اس کو گاڑی ہی نہ ملتی۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی وہی لوگوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ یہ لفظ بطور محاورہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے کہ آیت میں جو آسمان کی طرف رسی تاننے کا اور پھر سے کاٹ دینے کے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ اصل میں بطور محاورہ استعمال ہو رہے ہیں، کہ ایسے الفاظ تقریباً ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مطلب اردو زبان میں بھی اس محاورے کے جیسا کہ بے شک وہ الٹا سیدھا ہو کر دیکھ لے، ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا، محاورے اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایسے عربی میں کچھ محاوروں کا استعمال ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے؟ آسمان کی طرف رسی تان لے اور پھر اس کو کیا کرے؟ اپنا گلا اس سے گھونٹ لے۔ تو اس کا دوسرا مطلب مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں، کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان خودکشی کر لے، اور پھر انجام کے بعد دیکھیں کہ اب اس کا انجام سے کیا فائدہ ہوا۔ کوئی انسان دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کے خودکشی کر لیتا ہے، خودکشی کرنے سے کیا ہوا؟ اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی، اب وہ اس کی اور ایک پریشانیوں کی دوسری راہ کھل گئی، اس کی عذاب اور قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب، دوسرے اس نے راستے کھول لیے پریشانیوں کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ اللہ میری مدد بالکل ہرگز نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے؟ ایک رسی لگائے، اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، اور پھر انجام کے بعد یہ دیکھے کہ اس کا یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی؟ نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی سے اس کے بہت سارے میننگ بھی مفسرین نے الگ الگ میننگ اس کے بیان کیے ہیں کہ انسان یہ ایک آسمان سے رسی کر کے، مطلب وہی، یا پھر ایک وہی جب آ رہی ہے تو آسمان سے جب وہی آ رہی ہے
تو یہ جو وحی کو نہیں مانتے تھے یہ لوگ، اس کا بھی ایک انہوں نے مطلب نکالا ہے مفسرین نے، کہ آسمان پر چڑھے اور رسی کر کے وہاں سے جہاں سے وحی آ رہی ہے اس کو ہی کاٹ دے کہ وحی ہی نہ آئے. پھر دیکھے کہ ان کی ایسی تدبیروں اور اس کی یہ اللہ کے خلاف جو کوششیں کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. پھر پھر یہ ساری چیزیں اس کو غصہ دلاتی ہیں، اور چاہے وہ کتنی ہی کوشش کرے، تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا. اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، انزلناہو سے مراد کیا ہے؟ انزلناہو، ہو سے مراد کیا ہے بتائیے ذرا. دیکھیں گے کس کس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیاتم بینات، ہو کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے؟ چلیے فاسٹ. نہیں نہیں، قرآن. ویری گڈ سمیرہ شیخ. زینب ویری گڈ. قرآن کی طرف جا رہی ہے نا. ہم نے اتارا، کیا اتارا ہم نے؟ قرآن اتارا نا. آیات بینات کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. اب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. اب آپ 17ویں پارے تک آ گئے. اب آپ چھوٹی کلاس کے KG کے ABCD والے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، 2 لیٹر 3 لیٹر والے. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ کس کی طرف اشارہ ہے، کس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا جس میں کیا ہے؟ آیات بینات. کیا ہے اس میں؟ کھلی نشانیاں، واضح آیات ہیں اس میں. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے. اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت پانے کا شوقین ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا نا. آیت 17، بے شک جو مومن ہے اور جو یہودی ہے اور جو ستارہ پرست نصارہ اور مجوسی ہے اور جو مشرک ہے، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بلا شبہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سو پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ 2 جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یہاں پر دیکھیے کہ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ برے لوگوں کی بات. کہ یہاں پر 2 گروہ، 2 گروہ سے مراد کون سے 2 گروہ ہیں؟ جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا. ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے لیے اب یہ دیکھیے کہ کافر لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کتنے سخت ترین عذاب کا ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ کپڑے تو انسان کا حسن کو بڑھاتے ہیں، عزت کو بڑھاتے ہیں. دنیا میں ہم کیسے کپڑے ڈھونڈتے ہیں؟ برانڈڈ کپڑے. ایسا ڈریس کہ جو بالکل یونیک ہو، اور میں نے ایک بار ڈریس پہنا تو پھر دوبارہ نہیں پہنوں گی. یہ ہمارے کپڑوں کے بارے میں خیال ہوتے ہیں نا، کہ کیسے کپڑے ہم انسان دیکھیے نا، کپڑوں کے بارے میں انسان کتنا الرٹ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ایسے ڈریس سلوانا ہے. نہیں جا کر تو ٹیلر کو ایسے بتاتے ہیں، ویسے بتاتے ہیں، نہیں مجھے ایسے سلانا ہے، ایسے وہ والی برانڈ کا ڈریس بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اس کا ڈریس ایسا ہوتا ہے، نہیں نہیں مجھے تو اس کا لینا ہے. یہ ہمارے کتنے زیادہ ہم اس بارے میں وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے کپڑے ہونا. اور لیکن دیکھیے کہ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تو رحم فرمانا پروردگار. اللہ تیرے اتنے سخت عذاب ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا لینا. اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا لینا. اللہ تو رحم فرمانا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ اکبر. آگ تو چاروں طرف ہے ہی ہے، لیکن ان کے لیے آگ کے کپڑے بھی کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. دوزخیوں کا لباس، دوزخیوں کے کھانے. یہ دیکھیے کہ کیسے سخت ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جگہ آتا ہے کہ سرابیلہم من قطران، کہ ان کے لباس جو ہے نا بھڑک کر ان کے جسموں سے چمٹ جائیں گے. اللہ اکبر. آپ نے کسی چلنے والے کو اگر دیکھا ہوگا کہ اس کے جسم پر جو کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے نا، اگر وہ پولیسٹر ہو تو اس کے جسم کی جلد میں چپک جاتا ہے. جب وہ جلتے ہیں تو جسم میں کپڑا اس کی سکن کے ساتھ اندر جل کے چپک جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو اتنی بری طریقے سے کھینچ کر نکالتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی سکن بھی باہر آ جاتی ہے. کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر، تو خیر کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ نہ ہم کو دکھائے کبھی. تو اگر کبھی آپ کا دل چاہے نا اس آیت پر غور کرنے کا، تو اس کو کبھی کسی سوشل میڈیا پر جا کے ایسے ویڈیوز دیکھے جن کے اسکن جل جاتی ہے، جن کے باڈی پر کپڑے چپک جاتے ہیں، تو کتنا سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر سے ان کے کپڑوں کو اتارا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو اتنے عیش پسند، اتنے آرام پسند ہے کہ تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اے سی لگاؤ، اے سی لگاؤ، فین لگاؤ، یہ حال ہے ہمارا. اللہ اکبر، ہم تو اتنے کمزور ہیں، اتنے عیش پسند ہے، اتنے آرام پسند ہے کہ نہ ہمیں گرمی زیادہ برداشت ہوتی، نہ ہمیں سردی برداشت ہوتی. اللہ ہم تیرے عذابوں پر کیسے صبر کر پائیں گے؟ اللہ ہم سے ایسے کام نہ کروانا، اللہ ہمیں بچا لینا ایسے کاموں سے، ایسے کاموں کی طرف ہمیں بچا لینا جانے سے. اللہ ہم کو تو نہیں پتا کہ کب ہم غلط کاموں کی طرف، غلط باتوں کی طرف چلے جائیں. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہمارے قدم بڑے ڈگمگا جاتے ہیں. اتنا سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ دل خوف سے بھر جاتا ہے، آنکھیں خوف سے آنسو بہنے لگتے ہیں. کیسے سخت ترین عذابوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلیے آگ سے جلانا تو تھا، لیکن اس کے بعد کپڑے بھی ان کے نام کے کپڑے، ان کے یہ نہیں ہے کہ چلو ان کے نام سے کپڑے بن کے رکھے ہوئے. اللہ اکبر، دوزخیوں کے نام کے کپڑے بن کے رکھے. اللہ اکبر، اللہ تو رحم فرمانا، کتنا سخت عذاب ہوگا. اللہ ہم کو، ہمارے اہل ویال کو بچانا، ہماری نسلوں کو بچانا، ہمارے اہل مرحومین کو بچانا. اللہ، اور اتنا ہی نہیں، اس پر ہی اکتفا نہیں ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے، جس کے جب بھی وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وہ اس رنج اور غم کے مارے دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو اس میں لوٹا دیا جائے گا. ایسے ہیمر کی طرح ہوں گے کہ جو ان کو مار مار کر ان کو واپس اسی میں ڈھکیلا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی ضلالت، کتنی بے عزتی. یہ کفر کرنے والوں کا انجام ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا، ایمان والے گھروں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ شکر کہ ہمارے ماں باپ ایمان والے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ایمان والے. ورنہ اگر ہمارے ماں باپ ایمان والے نہ ہوتے تو ہم بھی اسی اندھے راستوں پر چلتے. شکر ادا کریں، ایک سجدہ شکر ضرور کریں کہ اللہ تو نے ہم کو ایمان والے گھروں میں پیدا کیا. اور ہمارے بچوں کے لیے بھی شکر ادا کریں کہ اللہ ہم ان کو دین کی تعلیم دینے والے ہیں. اللہ ہم ایمان والے ہیں تو وہ بھی ایمان پہ چلیں گے، یہ امید ہے ہم کو. اللہ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس بات کا ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہم کو کافر گھرانوں میں نہیں پیدا کیا. کیسا سخت ترین عذاب ہے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب جلانے والا عذاب، عذاب کا مزہ. اللہ اکبر، ذوقوا عذاب الحریق. یہ بھی مزہ بتایا جا رہا ہے، ان کو مزے کے الفاظ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ تم نے جو اتنا انجوائے کیا تھا نا دنیا میں، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، قرآن پڑھنے کے لیے کبھی ٹائم نہیں نکالا، اگر پڑھ بھی لیا تو اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا، سنی انسنی کر دی. دیکھیے کہ اگر آپ آپ کے بچے کو کہیں کہ وہاں مت جاؤ، اوہ بچہ وہیں جاتا ہے، آپ کتنا غصے میں آئیں گے کہ میں اس کو منع کر رہی ہوں پھر بھی وہ وہیں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے نا، دیکھا نا آپ نے، ہر آیات ہمارے لیے ہدایت بن رہی. اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے لیکن ہم وہیں جا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے ہم وہیں جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ہم کو روکے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے نبی بھی بھیجے، قرآن بھی بھیجا، قرآن میں اتنی پیاری مثالیں بھی بھیجی ہمارے لیے، پھر ہمارے لیے راستے بھی آسان کر دیے، پھر دعائیں بھی سکھا دی. اس کے باوجود اگر کوئی گناہ کی طرف جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر دیکھیے کہ دل ایسے تکلیف سے بھر جاتے ہیں، غم سے بھر جاتے ہیں جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ پھر اپنے مومن بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانے والی آیت بھیج دیتے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہاں داخل کرے گا جو نیک عمل کرتے ہیں؟ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور پھر دیکھیے کہ ان کے انعامات کا پھر فوراً ذکر آ گیا. آپ دیکھیے کہ سکون آ گیا، دل کو ایک سکون سا آ گیا کہ اللہ ہم تو تیری طرف آنے والے، اللہ ہم ساریون فی الخیرات بننا چاہ رہے ہیں. اللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے طرف دوڑ کے آئیں، تجھ کو راضی کریں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے انعامات بھی بتا رہا ہے کہ جو میرے پاس دوڑ کے آ رہا ہے، جو میرے لیے خوش کر رہا ہے، مجھے راضی کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟
जन्नतें तो है ही हैं, उसके अलावा क्या है, सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता उनके लिए वहां का लिबास है। वहां का लिबास इनका कैसा होगा, रेशम का। व लिबासुम फिहा हरीर, हरीर किसको कहते हैं, रेशम को। और वहां का रेशम कैसा होगा, नरम मुलायम बिल्कुल। और ये वो लोग हैं जिन्हें पाकीज़ा कलमे तौहीद को कबूल करने की राह दिखाई गई। हुदू इला सिरातिल हमीद, इनको हिदायत दी गई। अल्लाह ताला जिनको पसंद करता है उनको हिदायत भी देता है। ये देखिए कि जन्नत का भी जिक्र आता है कि अहले जन्नत का लिबास और दूसरी नेमतें कैसे एकदम शायान शान होंगे। जैसे कि बड़े बड़े रईस लोग, बड़े राजा महाराजा जैसे कंगन जवाहरात और जैसे जड़ाऊ, और कैसे किसी किस किस्म के जवाहरात वो सोने के और चांदी के और हीरे के जो जवाहरात वो पहनते थे। तो ये इस जमाने के महाराजा नवाब ऐसे रेशमी जेवर, रेशमी लिबास पहनते थे। तो यहाँ पर वो तस्वुर याद दिलाया जा रहा है कि अहले जन्नत को वहां हर वो आराम, हर वो ऐश व इशरत हासिल होगी जिसका इंसान तस्वुर नहीं कर सकता। कि ये हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। हमारी तस्वुर सिर्फ इतनी जाएगी कि हमने कोई ज्वेलरी देखी है, कोई ब्रांडेड ज्वेलरी बहुत महंगी थी, हम देख कर आ गए, हाय बहुत महंगी है, मैंने नहीं लिया, इतना पसंद आ रहा था। हमारी तो इमेजिनेशन सिर्फ इतनी है ना। हमारे बाजारों तक हमारी ज्वेलरी जो कितनी भी आला दर्जे की ज्वेलरी होगी, तो वो हमारे बाजारों तक ही महज है सिर्फ। लेकिन ये तो आला दर्जे के जेवरात, आला दर्जे के कंगन और उनके लिबास जो हमारी इमेजिनेशन में आ ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने वो कैसे बनाए हैं। तो ये देखिए कि हकीकतन इसको समझना तो नामुमकिन है कि हम इसको समझ ही नहीं सकते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का नेमतों का जिक्र यूं करके बताया, यूं भी फरमाया एक जगह कि वो ऐसी होगी जिन्हें ना किसी आंख ने आज तक देखा, ना किसी कानों ने सुना, यहाँ तक कि किसी के दिल में इनका ख्याल भी नहीं आया। कि देखिए जन्नत ऐसी है और जन्नत की चीजें ऐसी हैं। अल्लाह ताला हमको भी जन्नत में, और ये किसको किसको कहा जा रहा है, ये जिन्होंने पाकीज़ा कलमा कहा, तौहीद को कबूल किया और हुदू इला सिरातिल हमीद, और वो हिदायत दिए गए, अल्लाह की तरफ से हिदायत दिए गए। कि जो खुशकिस्मत लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला खुद उनको हिदायत देता है, दीन की तरफ हिदायत देता है। कि वो लोग दौड़ दौड़ कर आने वाले होते हैं, हिदायत के रास्ते ढूंढते हैं कि कब हम हिदायत के रास्तों पर जाए। देखिए कि जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो एक खुशी की लहर से दिल में दौड़ जाती है। और वो दोज़ख की आयत सुनकर ऐसे हो रहा था कि अल्लाह हमारे गुनाह कितने हैं, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी अपने मोमिन बंदों को कि नहीं, तुम्हारे लिए तो जन्नत है, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों खौफ खा रहे हो, तुमने तो कलमे तैयबा पढ़ा है ना, तुम तो अल्लाह पर ईमान लाते हो ना, तुम तो नबी पर ईमान लाते हो ना, तुम तो कुरान पढ़ते हो ना, तुम तो कुरान के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हो ना, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। देखिए कि कितना अंदाज इसका, कुरान का अंदाज कितना प्यारा है कि जब हम डरने लगते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं, फौरन अल्लाह ताला हमें तसल्ली देता है कि नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो जन्नतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन जन्नतों का वारिस बनाए। और वो सिफात अल्लाह ताला की राह की हिदायत दी गई थी। बेशक जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह की राह से और मस्जिद हराम की जियारत से रोकते हैं, वो मस्जिद हराम जिसमें हमने वहाँ के बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हुकूक बराबर रखे हैं। और जो कोई जुल्म के तहत मस्जिद हराम में जाने के लिए टेढ़ापन इख्तियार करे, तो ऐसे लोगों को हम दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और वो वक्त भी याद करो जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल हराम की जगह तजवीज की और इन्हें कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और मेरे घर को तवाफ करने वालों, कयाम करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए साफ सुथरा रखना। तो ये लोगों में हज का आम ऐलान कर दो, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जी, क्या ऐलान कर दो। यहाँ पे देखिए कि जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में ऐलान आम कर दो कि वो हज के लिए आए। और सैयदना इब्राहिम कहने लगे, या अल्लाह मेरी आवाज कौन सुनेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम ऐलान कर दो, आवाज पहुंचा देना मेरा काम है। ये देखिए कि उस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी अल्लाह के बोलने पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर खड़े होकर पुकारा कि लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया, लिहाजा हज को आओ। अल्लाह ताला ने ये आवाज हर इस शख्स और इस रूह तक पहुंचा दी
جس کے لیے حج مقدر تھا، اور اس کے روح نے اس اعلان پر لبیک کہا۔ دیکھیے کہ اس وقت نہ کوئی نیوز تھے، نہ کوئی سوشل میڈیا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات دور دور تک ملکوں میں کیسی پہنچی ہوگی؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پہنچایا کہ لوگوں کے دلوں تک، لوگوں کی روحوں تک وہ اس بات کو، ان کے اعلان کو پہنچا دیا۔ اگر ہم سوچیں تو ہم کو واقعی یہ تو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نیوز ہے، سوشل میڈیا ہے، یہاں کچھ ہوا فوراً پوری دنیا میں نیوز پھیل گئی کہ ارے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت تو کوئی نہیں، لوگ بھی اتنے کم، دور دور تک کوئی سفر کرنے والے نہیں ہوتے تھے، اور سفر کے لیے ان کے پاس جانور نہیں ہوتے تھے، تو کیسے جائیں، کیسے بولے؟ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اعلان کو پورے لوگوں کے دلوں میں پہنچا دیا، اور حج کی دعوت انہوں نے اس طریقے سے دے دی۔ پھر اس کے بعد لوگ دور ان کے پاس کہ اعلان کیا کر دو، حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل چل کر آئیں، اور اونٹوں کمزور بھی اور اونٹوں بھی اچھے بدن والے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ یاتینا من کلی فجن عمیق، یہ ان کے بارے میں ہے، تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدے کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، اور پھر ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ یعنی کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم یہ یہاں پر وہ بھی بتا دی گئی کہ جاہلی کے دور میں ایسے کام ہوتے تھے کہ جنہیں نیکی کے کام اور معروف سمجھ کر لوگ کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جیسے سفر حج میں حجامت نہ کرنا، پیدل روانہ ہونا، مشکل کے وقت بھی قربانی کے جانور پر سوار نہیں ہونا، سفر سے واپسی پر گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونا، ننگے ہو کر طواف کرنا، یہ جہالت کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا۔ صفا مروہ کے طواف کو اچھا نہ سمجھنا، عرفات کے قیام کو ضروری نہ سمجھنا، ایسے ہی جو ساری باتیں تھی، وہ قربانی کے گوشت سے خود کچھ نہیں کھاتے تھے۔ یہ یعنی کہ ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں کلیئر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا گیا ہے کہ تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ قربانی کی گوشت غنی قسم کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ نہیں کھا سکتے، بلکہ محتاجوں، فقراء، مساکین کو بھی ضرور شامل کریں۔ اور خود کھانے کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ضرور کھایا جائے۔ قربانی کا گوشت خود کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سمجھتے کہ قربانی کا گوشت صرف فقراء اور مساکین کا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے، 3 حصے برابر کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں سے تھوڑا چھوٹا بڑا ہو جائے تو الگ خواتین ڈرتی رہتی ہیں کہ ارے یہ حصہ کہیں چھوٹا تو نہیں ہو گیا، یہ حصہ کہیں بڑا تو نہیں ہو گیا۔ تو 3 حصوں کا بھی ہمیں کہیں کانسیپٹ نہیں ملتا، کہیں اس کی روایات نہیں ملتی۔ حسب ضرورت اس میں کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے۔ کوئی انسان غریب ہے اور اس نے قربانی کی ہے تو وہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، چاہے تو وہ سارا گوشت تقسیم بھی کر سکتا ہے کہ اب اس کو یہ لگے کہ نہیں بھائی میں تو ہمیشہ کھاتی رہتی ہوں، اب میں صرف غریبوں کو دے دوں گی، تو سارا غریبوں کو بھی دیتے، بے شک کوئی اس میں نہیں، اور سارا خود بھی رکھ لے۔ کہ کئی ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو بکرا ذبح نہیں کرتے، یا بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہوتا ہے تو نہیں کھاتے، تو اب قربانی میں اگر وہ بکرا ذبح کر رہے ہیں تو وہ بے شک وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے کہ 3 حصے ہی کیے جائیں یا 3 حصے ہی لوگوں کو بانٹے جائیں۔ یہ ہمیں اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو اس کو اسکالرز کے اس میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ 3 حصوں کی کہیں بھی ایسی پابندی ہمیں نہیں لگائی گئی۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ لوگ کیا کرتے تھے، نہاتے بھی نہیں تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہاؤ بھی اور اپنی نظریں بھی پوری کرو، یعنی کہ جو تم جانور لے کر آئے ہو تو وہ قربان بھی کرو اور اس کے گھر کا طواف بھی کرو۔ یہ حج کے طریقے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اور تھا کعبے کا مقصد، جو شخص اللہ کے احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے یہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے گئے جا چکے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو اور ہیر پیچ والی باتوں سے بھی بچو، یعنی کہ ایسی باتیں جو بیکار کی باتوں میں مت پڑو۔ یہاں پر بتوں کی جو یعنی آستانوں کے بتوں کی پرستش سے بچو۔ انسان گندگی کے ڈھیر سے بچتا ہے اور اس گندگی کے نزدیک جانے سے بھی اسے گھن آتی ہے۔ تمام جانور اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا اس کے نام پر کسی اور اسی کے لیے کعبے کی نیاز ہو سکتے ہیں۔ کسی بت پرست، بت یا دیوی یا آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور
مردار کی طرح حرام ہے اور نجس ہے، تو لہٰذا اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نجس ہے، بتوں کی گندگی، یعنی کہ ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں اور ہوا اسے کہیں دور دراز مقام پر لے جا کر پھینک دے۔ اب یہاں پر شرک انسان کی توہین ہے، اور انسان اس کی مثال جیسے کیسی ہے، کیسی بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بلندی سے نیچے پٹک دیا جائے۔ انسان تمام مخلوقوں سے اشرف الافضل پیدا کیا گیا نا، تو اس کے لیے سزا یہ کیا، اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ صرف اپنے مالک، حقیقی مالک کے سامنے سر جھکائے، اس کے سامنے اپنی حاجات طلب کرے، اسی کی عبادت کرے۔ پھر اگر وہ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے، یا کسی اور سے اپنی دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجات طلب کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعلیٰ چیز اپنے سے کمتر درجے کی چیز کے سامنے جا کے جھک گئی۔ اور اگر وہ انسان کے سامنے سر جھکائے تو بھی یہ مطلب ہوا وہ اپنے ہی جیسی مخلوق، محتاج مخلوق کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ یعنی کہ کتنے بھی بڑے اگر بزرگان دین ہے تو ان کے سامنے سر جھکا کر ان سے کیسے مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ خود اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی شرک کی نفی ہو رہی ہے۔ تو وہ اب ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیسا ہو رہا ہے، مطلب کہ ان کو وہ اپنے نفس کی گمراہی کے اندر گڑھے میں نیچے سے نیچے 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 جاتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایسی بالکل ان کو کسی نے اوپر سے لے جا کر نیچے پٹک دیا، جیسے اگزامپل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے یہ سب امور قابل اجتناب ہیں، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اس قدیم گھر یعنی کہ بیت اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کہ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانے سے مراد یہ مقررہ وقت تک وہ وقت ہے جب قربانی کا جانور حرم کی حدود میں پہنچ جائے۔ ان جانوروں سے کئی فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ اس پر سوار ہو سکتے ہیں، اس کا دودھ دھو سکتے ہیں۔ کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ جب کسی کے راہ میں چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ بھی ان لوگ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، ان کی سواری بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو استعمال بھی کیا سکتا ہے، ان کا اون استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دودھ ہو سکتے ہیں، ان سے نسل چلا سکتے ہیں۔ پھر جب وقت آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ہانکنے والے ایک شخص پر اس کو سوار ہو جانے کی تاکید دی، تو اس کو ہکال کر لے کر جا رہا تھا وہ بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دل میں ایسی چیزوں کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور یہ قربانی کے جانوروں میں سے کوئی فائدہ نہ حاصل کرنا، یعنی کہ مشرکوں کا کام تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے۔ جب کسی جانور کے بت کی طرف اس کو منسوب کر دیتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، اس جانور سے فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے، وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ ہم اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور نماز ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ اور گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں، تو قربانی کے وقت قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کرو۔ جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، قناعت کرنے والوں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ تک تو صرف تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کی
خانقاہیں، عیسائیوں کی گرجے اور یہودوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دے ملک میں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر آپ یہ جھٹلا اور اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط کو بھی جھٹلاتے تھے، اور مدین کے رہنے والے بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی ہے، پھر میں نے ان کی پکڑ کی تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، تو وہ اپنی چھتوں پر گڑی پڑی رہ گئی، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑ گئے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل سے جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہی بات بار بار ہم کو دہرائی جا رہی ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی وہ کیسے ان کے دل اندھے ہیں، یعنی ہر طرف نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کے دل کیسے ہیں؟ کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب یعقلون بہا، کہ دل ہے لیکن اس سے عقل نہیں رکھتے۔ آذان یسمعون بہا، کان ہے لیکن اس سے سنتے نہیں ہیں۔ کہ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی نشانی نہیں نظر آتی، کوئی اللہ کی رحمتیں نظر نہیں آتی، ان کے اوپر اتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، کہاں سے ہم کو اتنی نعمتیں مل رہی ہے، یہ ساری چیزوں کو لے کر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندھے دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں ان کے، اور یہ لوگ عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالکل دلوں تک نہ کوئی بات پہنچ رہی ہے نہ قرآن۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کیسے ہمارے لیے ہدایت بن رہا ہے، لیکن کتنی بار قرآن پڑھنے کے بعد قرآن دلوں تک پہنچا ہی نہیں، تو ان کے دل کیا ہے؟ اندھے ہیں، ہدایت سے خالی ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ لوگ جلد عذاب آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر تمہارے پروردگار کا ایک دن شمار کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اور کئی بستیوں کو میں نے مہلت دے رکھی تھی اور وہ نافرمان تھے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی تو شیطان نے اس پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبہ کو دور کر کر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے اس کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ سخت مخالفت میں ہیں۔ اور اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجز کرے، اور جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ان پر کسی نامبارک دن کا عذاب واقع ہو جائے۔ اس روز ساری بادشاہت اللہ کی ہی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بھی نعمت کے باغات میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ کافر رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مر گئے یا مارے گئے ضرور ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ ان کو اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور اللہ بے شک بہت جاننے والا اور بہت بردبار ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے، اور جو کسی کو اتنی ہی ایذا اور جو تکلیف تکلیف دی جاتی ہے جتنی کی اس کو دی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جن چیزوں کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو باطل ہے، اور اللہ ہی بڑی بلند شان والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو زمین سرسبز ہو گئی؟ بلا شبہ اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہے، اور کشتی جو اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے رہے، تو چاہیے کہ یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ بلا شبہ یہ اللہ کو آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب کافروں کو ساری آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تم ان کے چہروں میں صاف طور پر خاموشی کے اثرات کو دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر بیٹھے ان لوگوں پر جو ہماری آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتا دوں؟ وہ دوزخ ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں تم میں سے ایک مثال، اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ لوگوں تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک مکھی کی مثال یہاں پر بتائی جا رہی کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو دینے والا ہے وہ بھی کمزور۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں مکھی کا انتخاب کیا کہ مکھی ایک دم بہت چھوٹی اور حقیر سی مخلوق ہے نا، جس سے سب لوگوں کو نفرت اور گھن آتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، تو انہیں خود اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اپنے معبود سے حاجت طلب کی، یعنی کہ انہوں نے کیا سمجھا کہ ہمارے معبود جو ہیں بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس کی کمزوری میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، جس سے مراد طلب کی جا رہی ہے اس کا خود اپنا یہ حال ہے کہ ایک حقیر مکھی جیسی حقیر مخلوق بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ان کے جو معبود ہے، باطل معبود جن کے بارے میں یہ اتنا گھمنڈ رکھتے ہیں، جا کے ان سے اپنی حاجتیں اور پور مانگتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر ان کے سامنے جو کھانا اور نظریں نیازیں پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے اگر مکھی بیٹھے وہاں پر اس پر اور وہاں سے کچھ حصہ اس کا وہاں سے اڑا کر لے کر جائے، تو کیا یہ اس مکھی سے یہ چیز چھین سکتے ہیں؟ اس کے منہ میں سے یہ چیز واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ یہ کسی ایک معبود کا مسئلہ نہیں، بلکہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی چھینی ہوئی چیز اس سے چھڑا سکتے۔ پھر اس سے بڑھ کر ان کی بے بسی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ مشرک اس بات پر غور نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ غور کر لیں تو انہیں اپنی حماقت کا علم ہو جائے کہ کمزوری اور بے بسی ان کے معبودوں میں ان سے بڑھ کر ہے، جس سے وہ حاجات طلب کر رہے ہیں۔ وہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ وہ کس سے حاجت طلب کر رہے ہیں کہ ایک مکھی اگر ان کا کھانا اٹھا کر لے کر چلی جائے تو وہ مکھی سے اپنا کھانا بھی نہیں چھڑا سکتے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ اگزامپلس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو معبود ہیں، باطل معبود، کتنے کمزور ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ان لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے کہ قدر پہچاننی چاہیے تھی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ قوی عزیز۔
کیا ہم نے پہچانی اللہ کی قدر؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، کیا کیا نعمتیں دے رہا ہے، اللہ کی قدر ہم نے پہچانی؟ کبھی رو رو کے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم تو روتے صرف اس وقت ہیں جب ہمیں کوئی برا کہہ دے، جب ہمیں کوئی بھلا کوئی ایسی بات ہمارے دل کو بری لگ جائے، تبھی ہمیں رونا آتا ہے. تبھی ہم کوئی ہمیں گفٹ دے دے، کوئی اچھا ہسبینڈ اگر کوئی زیورات دلا دے، تبھی ہم خوش ہوتے ہیں. بلکہ اس بات پہ ہم خوش نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نواز کے رکھا ہے. کبھی اس بات کا ہم نے قدر کی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمتوں والی زندگی میں رکھی. اصل میں شیطان ہمیں نعمتوں کی طرف دیکھنے نہیں دیتا نا. شیطان تو اس وقت ہمیشہ ہمیں انسان کو اس میں بزی رکھتا ہے کہ انسان کو کیا نہیں ملا. ہمیشہ انسان سوچتا ہے کاش مجھے وہ مل جاتا، کاش مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، وہ ملنا تھا، ایسے ہونا تھا، ویسے نہیں ہوا، میں نے ایسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا. یہی چیزوں میں انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا اور اللہ کی قدر کو نہیں پہچانتا. اللہ کا قدر کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس کی قدر کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے. اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے. رسول کا کیا مطلب ہے؟ پہنچانے والے، میسج دینے والے. تو یہاں پر رسول بھیجنے والے سے کیا مراد ہے؟ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو انبیاء آئے ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے. لوگوں میں سے بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو. اب یہاں پر دیکھیے خاص ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے کہ ایمان والوں کو کہا جائے گا نا سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے، نہ مشرک کو کہا جائے گا، نہ کافر کو کہا جائے گا. اب دیکھیے کہ ایمان والے بہت لمیٹڈ لوگ ہیں. مسلمان تو بہت ملیں گے، پیدائشی مسلمان آپ کو بہت ملیں گے جن کے نام مسلمان رکھے ہوئے. آج دیکھیے کہ باہر کے کنٹریز میں اتنے مسلمان لوگ ہیں لیکن ان کو پروفٹ کا نام نہیں معلوم، ان کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم. تو وہ کیا ہے؟ صرف مسلمان ہے، نام کے مسلمان، مومن نہیں ہے وہ. مومن کون ہے؟ جو پریکٹسنگ مسلم ہے، جو اللہ کے رضا کے لیے اپنی زندگی کو موڑ دیتا ہے، اپنی خوشیوں کو پیچھے رکھ کے وہ اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھتا ہے. تو وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت کے راستے بتا رہا ہے. اب باقی لوگوں کو ہدایت کے راستوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کافر کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نماز پڑھو اور سجدہ کرو. کوئی یہودی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ادھر آؤ اور نماز پڑھو اور مسجدوں میں جاؤ. بلکہ ایمان والوں کے لیے خاص تحفہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار کر کیا کہہ رہے ہیں؟ رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور نیک کام کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون. یہی سچی کامیابی کہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے بنگلے بھی بڑے ہیں، ہم نے تو ماسٹرز کیا ہے، ہم نے تو ٹاپ کیا ہے، فلاں فلاں بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ہم نے ماسٹرز کر کے آئے ہیں. یہ تو چھوٹی سی کامیابیاں ہیں، یہ تو دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی حقیر سی کامیابیاں ہیں. کتنی بھی بڑی ڈگری لے لیں نا ہم، تو ہمیں اس کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو لے جا کے یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ یہ ڈگری لے رہے تھے نا تو بہت بزی تھے، قرآن پڑھنے کا ہم کو ٹائم نہیں ملا، نماز پڑھنے کا ہم کو ٹائم نہیں ملا. ہم بول سکتے ہیں کیا؟ یہ نہیں بول سکتے ہم کہ کتنی ڈگریاں لے لی ہم نے اللہ تعالیٰ، ہم اتنا اسٹڈی کے لیے ٹائم نہیں رہتا تھا، ہم کہاں سے نماز پڑھتے. یہ بات بول سکتے ہیں ہم؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو وقتیہ کامیابی ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بن جانا، اس کا دوست بن جانا، جنتیں مل جانا، اس کے جنتوں کا وارث بن جانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا. یہ سچی کامیابی. کیا ہم نے یہ کامیابی کی کوشش شروع کر دی؟ امید ہے کہ یہاں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ظاہر ہے ان کی کوششیں ہیں تو ہی وہ یہاں بیٹھی ہیں، ورنہ وہ یہاں نہیں بیٹھی ہوتی. اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا وقت ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. جہاد کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جنگوں میں نہیں جانا، ہم کو اپنے بازو نہیں کٹوانے ہیں، ہم کو ہاتھ زخمی نہیں کرنا ہے، ہم کو تیر نہیں کھانے، گولیاں نہیں کھانی ہم کو. بس ہمارے لیے کیا ہے جہاد؟ ہمارا گھر ہی جہاد ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد، کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنتیں کرنا. اگر سردیوں میں اٹھ کر وضو بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایک نفس پر جہاد ہے. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد. ہمارا نفس روکتا ہے نا ہم کو نیکی کے کاموں کی طرف.
اب صبح فجر میں کیا دل چاہتا ہے، اتنی سردی ہے آج تو میں فجر نہیں پڑھوں، دل نہیں چاہتا نا فجر کو اٹھنے کے لیے، سردی ہے، گرم گرم بستر ہے، نرم نرم تکیہ ہے، اور دل نہیں چاہ رہا ہے. تو یہاں جہاد کس سے ہو رہا ہے؟ پھر نفس سے جہاد ہو رہا ہے. پھر اٹھ گئے، پھر وضو کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا. شیطان کیا کہتا ہے، اتنی سردی میں تم وضو کرو گے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. ویسے ہی ہم نے اپنے اتنے نازک مزاج بنا لیے ہیں، بچوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت سردی ہے، بچوں کو بھی ہم نے ایسے نازک بنا دیا، نہیں نہیں بہت سردی ہے وضو مت کرو. بچوں کو یہ بات کی عادت ڈالیں کیونکہ سردیوں میں وضو کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، گرمیوں میں روزے رکھنا، اور مومنوں کے لیے کیا ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ٹولز ہیں یہ، کہ سردیوں میں وضو اور گرمیوں کے روزے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. تو کیا ہم ابھی صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو یہ چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں. بعد میں پتہ نہیں ہم کیسی عمر کو پہنچ جائیں، کیسی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، ایسی بیماریوں کی عمر کو پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آخری دم تک میں وضو کر کے نماز پڑھنے والی رہوں، اور میری کوئی تہجد بھی نہ چھوٹے. 5 نمازوں کی تو چھوڑ دیں آپ بات، اگر آپ سچے اور پکے مومن ہیں تو 5 نمازیں تو فرض ہی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہی کہنا. ہم نے یہ دعا کرنا کہ اللہ میری تہجد بھی نہ چھوٹے، ایسا مجھے بنا دے. تو یہ حق ہے. جہاد کا حق کیا ہے؟ ایسا ہے جیسا حق بتایا جا رہا ہے، اور اس نے تمہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے. کہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے ہمیں کوئی کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی مخاطب ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو کوئی کہہ رہا ہے نا کہ ہوا اجتباکم، تم کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دیکھیے کہ ہمیں چنا گیا ہے. یہاں پر آپ خوش ہو جائیے کہ ہم کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے. کون ہے یہ لوگ؟ ایمان والے. آپ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. فلیکسیبل رہو. کتنی آسانی ہے. بیمار ہے، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھی جا رہی، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کر پڑھ لو. وضو نہیں کیا جا رہا، تیمم کر لو، تیمم بھی نہیں کیا جا رہا ویسے ہی پڑھ لو، آرام سے لیٹ کر اشارے سے. کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی دین میں. اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو راضی نہیں کر پا رہے. کیا چیز روک رہی ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے سے؟ جہاد کرنا ہے، اپنے نفسوں سے جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے اپنے نفسوں سے، اس کو ہرا دینا ہے. نفسوں میں جو ہمارے شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو ہرا دینا ہے ہم نے، کہ نہیں میں تو یہی کروں گی، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کروں گی جو میں کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے، عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے میری. اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا. ہوا سماکم المسلمین. دیکھیے کہ ہم مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا نا. مسلم کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار. اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگ ان پر گواہ ہوں. لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے. پارہ نمبر 17 یہاں پر ختم ہو رہا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.